नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग खसारे में हैं, सेहत और फरागत। दोस्तों, इस हदीस पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले हर आकुल और बालिग को एक ताजर के साथ तशबीह दी है। गोया दुनिया एक तिजारती मंडी है, आदमी की उम्र अजीज उसका रासुल माल है और जिस सामान को वो भर रहा है वो उसके अमाल है। अहले अकल किसी तिजारत में सरमाया लगाते हैं तो नफा की उम्मीद पर ही लगाते हैं, और कोई शख्स बकायमे होशो हवास अपने रासुल माल को खसारे की सरमायाकारी में डुबोना नहीं चाहता कि नफा के बजाय असल सरमाया ही गारद होकर रह जाए। तिजारत से नफा कमाने के लिए ताजिर को चंद चीजों का एहतमाम करना होता है। अव्वल ये कि वो अच्छी तरह गौर कर ले कि मैं जिस चीज में सरमायाकारी कर रहा हूं वो मुनाफा की है या खसारे की। दोम ये कि जिस शख्स से मामला करे उसके बारे में इत्मीनान कर ले कि वो लायके एतमाद भी है कि नहीं। तीसरे ये कि कारोबार नहायत दयानत, असूल पसंदी और मेहनतो इस्तकलाल के साथ करे। चौथे ये कि अपने कीमती सरमाया को फजूल खर्ची और तायश पसंदी में बर्बाद ना करे, वरना कुछ ही अरसे में उसका असल सरमाया उड़ जाएगा और उसकी तिजारत नाकाम हो जाएगी। इन अमूर को सामने रखकर अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर गौर फरमाइए। ये दुनिया एक मंडी है, यहाँ से अमाल का माल भर कर आपको आखिरत में ले जाना है, और वतन से आप उम्र अजीज का एक महदूद सरमाया लेकर आए हैं, और ये नकदी इतनी कीमती और अनमोल है कि इसका एक एक लम्हा दुनिया माफीहा से ज्यादा कीमती। यानी दुनिया की सारी दौलत और रूस, चीन और अमेरिका और बरतानिया के सारे खजाने एक आदमी के एक सांस की कीमत नहीं। लेकिन अफसोस है कि इस अनमोल जौहर में सबसे बड़ा और ला इलाज नुक्स ये है कि इसको बकाओ करार नहीं। ये धूप में रखी हुई बर्फ की तरह पिघलता रहता है। इसकी मिसाल पानी की उस टैंकी की है जिसमें जरा सा सुराख हो और पानी मुसलसल इससे टपकता रहे। गोया इस सरमाया की खसूसियत यह है कि तुम इसे खर्च करो या ना करो, ये खुद ब खुद खर्च होता रहता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सूफिया के पास बैठा हूं और उनकी सोहबत से फायदा उठाया है। जो सबसे कीमती बात मैंने उनसे हासिल की वो ये है कि वक्त एक तलवार है, अगर तुम उसको नहीं काटोगे तो ये तुम्हें काट देगा। बहरहाल आदमी का ये कीमती सरमाया जो बदकिस्मती से जवाल पजीर भी है, अगर किसी ऐसी चीज में लग रहा है जो इससे कीमती है तब तो उसकी तिजारत नफा की हुई, और अगर उसने इस सरमाया को किसी घटिया चीज पर खर्च कर दिया तो मालूम होगा कि उस शख्स को तिजारत का सलीका नहीं आता, वरना ये खसारे की सरमायाकारी ना करता। इसी तरह अगर उसने इस सरमाया से काम भी ना लिया और वो बर्फ की तरह पिघल पिघल कर जाया हो गया, तब ये शख्स अहमक मुतसव्वर होगा। इसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यूं इरशाद फरमाया है कि सेहतो फरागत दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग खसारे में हैं। यानी उम्र का सरमाया, आखिरत की तिजारत
میں لگانے کے لیے صحت اور فراغت درکار ہے۔ اول تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہے مگر اس کو دندے سے فرصت نہیں، ایک کو فرصت ہے مگر صحت نصیب دشمنہ ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور بقدر ضرورت معاش بھی اسے حاصل ہے تو اسے ان نعمتوں کی قدر نہیں، وہ انہیں یا تو دنیا کا کوڑا جمع کرنے میں ضائع کر رہا ہے یا گپ شپ، سیر و تفریح اور لغو و لایانی چیزوں میں برباد کر رہا ہے۔ اگر اس کو کچھ احساس نہیں کہ اس کا کتنا بڑا خزانہ خود اس کے اپنے ہاتھوں لٹ رہا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، صرف ایک حسرت انہیں بھی رہے گی کہ انہوں نے اپنی عمر کا قیمتی حصہ بے مقصد کیوں ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انسانی عمر کے لمحات قیامت کے دن ڈبیوں کی شکل میں آدمی کے سامنے پیش ہوں گے۔ جس ڈبیا سے نیک عمل نکلے گا اس پر اسے بے حد خوشی ہوگی، جس ڈبیا سے برا عمل نکلے گا اس پر اسے نہایت ندامت اور شرمندگی ہوگی، اور جو ڈبیا ضائع نکلے گی اس پر اسے حسرت و پشیمانی ہوگی۔ اور بعض لوگ اس گوہر بے بہا کو خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے پاس سونے چاندی، ہیرے اور جواہرات کا ذخیرہ ہو اور وہ اس کو سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کے جمع کرنے پر خرچ کرے۔ الغرض جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی عمر کو اس سے زیادہ قیمتی چیز پر خرچ کر رہے ہیں، وہ تو نفع میں ہیں۔ ان کے علاوہ وہ سارے لوگ خسارے میں ہیں جن کی صحت و فراغت اور زندگی کی تمام صلاحیت یا تو رائے گاں جا رہی ہے یا دنیا کا پاخانہ جمع کرنے پر خرچ ہو رہی ہے یا گناہوں کے سانپ اور بچھو سمیٹنے میں لگ رہی ہے۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت و فراغت کو نعمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہیں۔ ان کو یہ نعمتیں بغیر کسی محنت کے مفت مل گئی ہیں، اس لیے انہیں آج ان کی کوئی قدر نہیں، ان کی قدر کل ہوگی جب یہ دولت ان سے چھن جائے گی اور وہ خالی ہاتھ بیک بینی و دو گوش اس محفل سے اٹھا دیے جائیں گے۔ ایک جوہری جو اپنے جوہر کی قدر و قیمت سے شناسا ہو، اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے کباڑیوں کی دکان پر نہیں جایا کرتا، نہ وہ بنگیوں کے محلہ میں اس کی قیمت لگاتا ہے، وہ کسی قدر شناس بادشاہ کی بارگاہ کا رخ کیا کرتا ہے جو اس انمول موتی کی قیمت بھی پوری ادا کر دے اور گوہر کے باب عالی میں پیش کرنے پر انعام و خلت سے بھی نوازے۔ انسانی زندگی کے جوہری انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ جوہر کتنا قیمتی ہے، اسے کون خرید سکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو دنیا کے کباڑ خانے میں اس کی نیلام چکانے، نادار مخلوق کے ہاتھ اسے فروخت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کو بتاتے ہیں کہ قدرت کا یہ عطیہ جسے تم زندگی کہتے ہو اتنا قیمتی ہے کہ اس دنیا کے سارے خزانے اس کے مقابلے میں پتھروں کے ڈھیر ہیں۔ کیا تم یہ ہیرا ہاتھ سے دے کر پتھر خرید لو گے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی تمہاری زندگی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا اپنی نعمتوں اور لذتوں سمیت اس ہیرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس کی قیمت صرف شہنشاہ مطلق ہی ادا کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت دائمی اور ابدی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔ دوستو، دنیا کی حقیقت، ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو آج کی یہ نشست
اس میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو باور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی یہ زندگی کتنی قیمتی اور انمول ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے بسر نہیں کریں گے تو ہم سراسر خسارے میں ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کچھ مزید بیانات اس سلسلے میں پیش کریں گے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر اس فقیر کے اس بیان سے ایک بھی شخص اپنی زندگی کو اس کے اصل مقصد کے ساتھ گزارنے پر راضی ہو جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فقیر کو اس محنت کا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر ایسی ہی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں ایک اور موضوع پر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.